اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی سب جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا فرمائی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ نے دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے آپ کو حضرت اسماعیل کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھیں اور حضرت سارہ آپ کی چچا زاد کزن بھی تھیں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو حضرت سارہ نے سب سے پہلے ایمان لائی۔ اس لیے جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خبر ان پر شاپ گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میرے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے تو حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس دور میں یہ جگہ غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیدہ پانی کے ہمراہ جب آپ ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے ان کو روک کر پوچھا کہ ہمیں اس غیر آباد جگہ میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ آج کے دور میں یہ پڑھ کر حیران ہوتی ہوں کہ سبحان اللہ، میرے اللہ پاک کی شان، کہ کتنا یقین تھا بی بی ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ پر، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی انسان موجود نہیں۔ اور آج ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں مگر ہم چھوٹی سی پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم جب چلتے چلتے اوجھل ہو گئے اور دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے دور ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ پاک کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے مقام پر جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجور کھاتی رہیں اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھتی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا تو پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور وہ پھر پانی کی تلاش میں مروا پہاڑی کی طرف چڑھی اور پھر وادی میں آ گئیں۔ اسی طرح اپنے ساتھ چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ کی نگاہ میں اس طرح مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت میں آنے والے ہر فرد کے لیے اللہ نے اسے لازم قرار دیا کہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ اس جستجو کی مقبولیت کا اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل کے پاس آئیں تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی چشمے کا پانی اسی طرح موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید سنائی، اے ہاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ غمگین ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصہ بعد بنو جرح نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ اس سے ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے یقین اور توکل سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہ ہوں تو بھی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعا کے ساتھ ساتھ روزی کی تلاش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ جیسے حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھیں، پریشان تھیں، تو ثابت ہوا کہ توکل کے درمیان پریشان ہونا، گھبرانا یا رونا یہ سب قدرت کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توکل اور یقین کے ساتھ رہنے کی توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔